ناظرین کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم خدا کی جو آخری کتاب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کا جو حاصل مطالعہ ہے اس سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ ان ولاگز کو بہت پسند کریں۔ خصوصاً جو پچھلا ولاگ تھا 20ویں پارے کا، وہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے پسند کیا، اپنی رائے دی، اور مجھے امید ہے کہ آج کا جو ولاگ ہے جو کہ 21ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ مختصر الفاظ میں جو میں پیش کروں گا، اسے بھی آپ سراہیں گے اور اپنی رائے ضرور دیں گے۔ تو 21واں جو پارہ ہے قرآن حکیم کا، اس میں جو 19 رکوع ہیں اور 179 آیات ہیں۔ اب جو 21ویں پارے سے 30ویں پارے کی طرف ہمارا سفر گامزن ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پارے میں سورتوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، صورتیں اب چھوٹی ہوتی جائیں گی، اور زیادہ جو ہے وہ 3 4 صورتیں بلکہ اس سے زیادہ ایک پارے میں ہیں۔ تو اس پارے میں جو 21واں پارہ ہے، اس میں جو ہے وہ 5 صورتیں ہیں۔ سورہ العنکبوت جو 19ویں صورت ہے وہ جاری ہے، اس کے بعد سورہ روم ہے جو 30ویں صورت ہے، پھر سورہ لقمان ہے 31ویں صورت ہے، سورہ سجدہ ہے 32ویں، اور پھر سورہ احزاب کی کچھ آیتیں ہیں جو کہ 33ویں سورہ ہے۔ بڑے اہم موضوعات ہیں ان صورتوں کے، چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بہت ہی سوچنے سمجھنے والی باتیں ہمارے لیے ہیں، اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والے بھی اس میں سمجھیں کہ وہ ہدایات دی گئی ہیں، صرف مذہبی نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ اگر عام انسان بھی ان چیزوں کو پڑھے اور اس پہ غور کرے تو وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ اب 21ویں پارے کا جو آغاز یہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بڑی مشہور آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ آپ کو فحشات، منکر، بے حیائی، ان سب چیزوں سے بچاتی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی نماز کے قبول ہونے کا، ہم کہتے ہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، بعض لوگ جو ہے اس حوالے سے مختلف انداز سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی نماز کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا، یا میں اپنے جو صلاۃ ہے اس کے قبول ہونے کا جو معیار ہے وہ اس پہ رکھ سکتا ہوں کہ اگر تو وہ جو فحشاء و منکر چیزوں سے بچا رہی ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے، تو اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک خوبی امی ہے اس کا اس میں ذکر ہے آیت 48 میں۔ اس میں کہا گیا کہ قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے رسول پاک جو تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ظاہر قرآن آنے کے بعد یہ حالت جو ہے وہ نہیں رہی۔ اور اس کے بعد اسی سورہ کی جو آیت 57 ہے اس میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر جو ذی روح ہے، زندہ چیز ہے، اس کا ایک دن خاتمہ ہونا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو آتی ہے۔ اور پھر آیت 58 میں ایک بار پھر وہ آیت آئی، اکثر جگہ پہ آئی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو دونوں چیزیں لازمی ہیں، ایمان کا لانا بھی اور نیک عمل کا بھی۔ قرآن نے ہر جگہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور ہمیں بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور پھر آیت 60 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی جو ہیں وہ جانور ہیں جو پیدا کیے، پھر ان کا رزق کا جو ہے وہ سامان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام ان کے لیے جو ہے وہ اسباب جو ہے وہ مہیا کیے۔ اور پھر آیت 62 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کشادگی ہے، اس کو معیار فضیلت جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جہاں تک کہ خدا کی طرف سے رزق کی فراہمی ہے، وہ جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق جو ہے اس زمین میں رکھا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض اوقات قحط ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو رزق نہیں ملتا، تو وہ رزق کی ڈسٹریبیوشن جو کہ انسانوں کے پاس ہے، ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں 5واں حصہ جو خوراک کا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو مقدار ہے، اس میں بلکہ کہ 79 kg فوڈ، خوراک ہر شخص ایک سال میں ضائع کرتا ہے۔ تو اس میں زمین میں رزق موجود ہے، لیکن جب اس کی تقسیم غلط ہوگی تو اس سے وہ مسائل آتے ہیں۔ پھر آیت 59 میں جو اللہ پہ توکل کی بات کی گئی ہے، اکثر ہمارے کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، یعنی ہم نے کوئی اپنی کوشش نہیں، وسائل نہیں کیا، بس اللہ توکل ہے۔ حالانکہ اللہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے توکل کا مطلب ہے کہ خدا کے جو قوانین ہیں وہ سچے ہیں،
اور خدا کے جو قوانین خدا نے بنائے ہیں ہمارا ان پہ مکمل بھروسہ ہے. اگر ہم ان کے مطابق کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ جو ہے اللہ پہ توکل کی بات ہے. پھر ان لوگوں کی بات کی گئی جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کی بات کی گئی ہے. پھر جہاد کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. تو یہ پھر سورہ العنکبوت جو کہ 20ویں پارے سے شروع ہوئی تھی، 21ویں پارے میں آ کے اس کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلی سورہ الروم آتی ہے جو کہ 30ویں سورہ ہے، بہت اہم سورہ ہے. اس میں قرآن نے ایک بہت بڑی پیشین گوئی کی تھی، اور ایسی پیشین گوئی کی تھی جو آپ نے اسی وقت میں پوری ہوئی تھی. بعض پیشین گوئیاں تو ہوتی ہیں نا کہ اس میں بہت سال لگتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد چیز تھی. اور یہ بھی قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے. اگر وہ پیشین گوئی جو ہے وہ سچ نہ ہوتی تو ظاہر ہے پھر کفار کہتے تھے کہ بھئی قرآن نے یہ پیش گوئی ہوئی ہے اور یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے. لیکن وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی. اس پہ میں نے ایک پورا ولاگ بھی کیا تھا. اور میں نے ایک دفعہ ہمارے ایک بہت بڑے جو ہے وہ عظیم اسکالر، دانشمند رائٹر جناب اشفاق احمد مرحوم، ان کی بات سنی تھی کہ انہیں کوئی یورپین ایک دفعہ ملا تھا، تو اس نے کہا جی کہ میں سورہ روم کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں. تو سورہ روم کی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے شروع میں تو جو ہے وہ قرآن مجید کی جو سچائی کی دلیل جو میں نے کہا کہ جو اس میں یہ کہا گیا کہ اس وقت دو بڑی کہہ لیں کہ پاورز تھیں. ایک رومنز تھے اور دوسرے جو ایران والے اہل فارس تھے. تو شروع میں جو ایران والے ہیں اہل فارس، وہ مجوسی تھے، وہ خدا کا انکار کرتے تھے. ان کی جو ہے وہ رومنز پہ جو مسیحی تھے ان پہ فتح ہو گئی اور انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا. اب جو کفار مکہ تھے وہ نظریاتی طور پہ ایران والوں کو، اہل فارس، ان کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح جو ہے وہ مشرکین میں سے ہیں. اور مسلمان جو تھے وہ مسیح کی طرف جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، یا کیونکہ وہ کم از کم توحید اور رسالت کو مانتے تھے. تو جب یہ ایران والوں نے روم پہ فتح کی تو مکہ والوں نے بڑی خوشیاں منائیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ ابھی تو جو روم والے ہیں ان پہ جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے ایران والوں نے، اہل فارس نے. لیکن ایک وقت آئے گا بہت جلدی، چند سال، کہ جب جو ہے وہ روم والے دوبارہ جو ہے وہ ایران والوں پہ فتح حاصل کر لیں گے اور تمہاری یہ خوشیاں عارضی ہوں گی. اور پھر انہوں نے 7 سال کے اندر فتح حاصل کر لی. یہ بہت سی تاریخوں میں آیا کہ بہت سے عربوں کی شرطیں بھی لگیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا. تو قرآن کی سچائی کی ایک دلیل جو قرآن نے دعویٰ کیا تھا وہ اسی وقت پورا ہوا. اور اس وقت جب ایرانیوں نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا اور وہ بہت بڑی امپائر تھی اور رومیوں کو شکست دی، اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک تھوڑے ہی عرصے میں روم والے جو ہے وہ ایرانیوں پہ فتح پا لیں گے. تو یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ بڑی سچائی قرآن کی. پھر آیت 9 میں کہا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر جو ہے اطراء کر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قوت کو نہیں بھولنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری ہونی چاہیے. اور ان نے کہا کہ جو ماضی کی جو قومیں تھیں وہ بھی ایسے کرتی تھی اور ان کے کھنڈرات جو ہیں اس کے بارے میں کہا کہ ان کو دیکھو، یہ ان کا جو ہے وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. پھر آیت 17 میں صلاۃ قائم کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ صبح شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرو. اس سے بہت سے مفسرین نے کہا اس کا مطلب صلاۃ قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی طرف اشارہ ہے. پھر کہا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر خدا کا جو ہے وہ پیدا کردہ ہے اور خدا کی نشانیاں بتائیں. 21ویں آیت جو ہے سورہ روم کی، اس میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایک دفعہ پھر کہا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی، پھر جوڑا بنایا اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ انسان یا باقی جاندار جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا. اور اس کے بعد پھر نیند کا ذکر ہے، تلاش معاش ہم کس طرح سے کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئیں. اور آگے جا کے کہا کہ جو باطل دین ہے ان سے کنارہ کش ہو کے جو دین فطرت ہے، سچا دین اسلام ہے، اس پہ آپ قائم رہیں. اور پھر آیت 33 میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو خدا یاد آ جاتا ہے. جب خوش ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اس کو پھر اس وقت خدا اتنا یاد نہیں رہتا. تو یہی یہاں پہ کہا کہ جب انسان کی خود غرضی دیکھیے کہ جب وہ مشکلات میں، پریشانی میں ہوتا ہے
اس وقت خدا کو وہ بہت پکارتا ہے بیماری میں یا کوئی بھی پرابلم ہو، لیکن جب وہ راحت میں خوشی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے خدا کو یاد نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد جو 38 آیت ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہمیں اپنے سماجی تعلقات کے حوالے سے اور حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور مسافرین کا حق دو۔ اس زمانے میں چونکہ سفر بہت مشکل ہوتا تھا، اس طرح جیسے آج کل تو ایسا سفر نہیں ہے۔ آج کل تو ہم سفر کرتے ہیں، بڑا آرام دہ ہے، رہنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے، پیسے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں مرضی جائیں پیسے ٹرانسفر بھی ہو سکے۔ لیکن اس دور کا آپ تصور کریں کہ ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں، کھانے پینے کی جگہ، تو مسافروں کے لیے اس لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، ان کی مدد کرو۔ اور اس کے بعد آیت جو ہے وہ 41ویں، اس میں کہا گیا کہ جو لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس میں کہا کہ یہ بہت سی جو خرابیاں انسان کی طرف سے دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ انسانوں کی اپنی پیدا کردہ ہے، ان کا جو انسانوں کا جو نظام ہے وہ یہ ساری برائیاں یا ساری مسائل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اب سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے 4 رکوع ہیں اور اس میں 34 جو ہے وہ آیات ہیں۔ تو ابھی اس کا آغاز بھی ایسی ہوتا ہے کہ آمن و عامل الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جو ہے وہ جنت نعیم ہے۔ اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی آیات بار بار آتی ہیں، جیسے آمن و عامل الصالحات، زمین و آسمان کی تخلیق، آخرت میں بار بار۔ تو اگر کوئی عام کتاب ہو اور اس میں اگر کوئی بار بار الفاظ دہرائے جائیں تو وہ اس کا نقص ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار چیز۔ لیکن قرآن جس انداز سے اس کو ریپیٹ کرتا ہے، موضوع اور لے کے آتا ہے، بات اور لے کے آتا ہے، اور اس میں اس طرح سے ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا حسن بن جاتا ہے، مزہ آتا ہے اس میں۔ آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ یہ میں نے بھی آیت پہلے بھی پڑھی تھی، آپ کو اس میں بوریت ہوگی، بلکہ آگے ہم جائیں گے سورہ رحمان میں تو دیکھیں گے بار بار وہ کیسے آیت ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا ایک خوبی بن جاتی ہے۔ تو یہاں بھی پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی، پھر جو ناشکری کرتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جی کہ تمام ان چیزوں سے بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ اور پھر اس سورہ لقمان کی جو بنیادی کہہ لیں کہ اس میں مین میسج ہے، وہ حضرت لقمان جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت وہ دانا حکیم تھے، یہ نہیں معلوم کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، میرے خیال پیغمبر ہونے کے حوالے سے قرآن نے بات نہیں کی۔ تو وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور بہت دانا تھے، حکیم لقمان ہمارے ہاں ایک محاورے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج کے دور میں ہر شخص کے لیے جو ہے وہ ایک کامیابی کی ایک سیڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ شرک نہیں کرنا۔ اب شرک سے مراد یہی نہیں ہے کہ کسی بت کو سجدہ کر دینا، شرک سے مراد یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت ہے دنیا میں، خدا جو خالق ہے، خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کا حکم ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کی اتھارٹی کو ہی ماننا، کسی اور کی اتھارٹی کو اس میں مکس نہیں کرنا، یہ شرک سے بچنا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ سے اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ماں باپ آپ کی پرورش کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کریں، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اور اس مقام پہ جو ہے وہ قرآن نے جو ہے خصوصاً جو اولاد کے لیے ماں کی جو مشقتیں ہیں، کس طرح سے وہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کو تکلیف سے جنم دیتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ ماں باپ مشرک ہو جائیں، اللہ کی وہ وحدانیت کا انکار کر دیں، تو پھر ان کے شرک کے دباؤ میں آ کے، ٹھیک ہے وہ شرک والی بات ان کی نہیں ماننی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بدستور نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اگلی بات یہ کہ صلاۃ قائم کرنا، باقاعدگی سے پابندی سے صلاۃ قائم کرنا، نماز ادا کرنا، اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حکم سے مراد نیکی کی ترویج کرنا، نیکی کی باتیں کرنا، اور بری باتوں سے روکنے کی تنبیہ کرنا۔ بائی فورس نہیں آپ کر سکتے، آپ کو یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے، لیکن آپ اپنا جس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تکبر سے پیش نہ آنا،
تکبر کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند کیا ہے۔ پھر زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، یعنی غرور و تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جو رویہ ہے، سوچ ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آدمی کی چال میں، گفتار میں، گفتگو میں جو ہے وہ بڑا تواضع ہونا چاہیے، نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے، اور جو دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اقوال ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ کائنات کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنائی ہیں، پھر انسان کے لیے ان کو سب کو تسخیر کیا، ان سب کا ذکر ہے۔ اور یہ ساری بات بتانے کے بعد پھر آیت 27 میں کہا ہے کہ ظاہر خدا پوری دنیا کا خالق ہے، اس نے سب دنیا کو بنایا، تو اگر دنیا کے تمام دریا بلکہ 7 سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں، یعنی سیاہی بن جائیں، اور درخت سب جو ہیں ان کے آپ پینسلیں قلم بنا لیں اور اسے لکھنا شروع کریں خدا کی تعریف، تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بالکل جو ایک خالق ہے کسی بھی چیز کا، اس کی صفت و ثنا کیسے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس زمین و آسمان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد 33ویں آیت ہے اس کی، جس میں کہا کہ جو یوم آخرت ہے، حساب کا روز ہے، اس وقت کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو جو ہے وہ اپنے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جناب سورہ سجدہ آتی ہے، یہ بھی مکہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا بھی موضوع وہی ہے۔ ابتدا میں جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر کہا کہ اس کائنات کو 6 ایام میں، ایام بعض پرانے ترجموں میں تو دن کہتے ہیں، لیکن ظاہر جب زمین آسمان نہیں تھے تو سورج غروب اور طلوع نہیں تھا، دن کیسے تھا؟ تو اس کو جدید مفسرین نے دور کا ہے، سٹیپس کا ہے، پیریڈز کا ہے، کہ ان پیریڈز میں وہ کئی دنوں پہ، ہزاروں دنوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر انسان کی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے انسانی جو ہے وہ تخلیق کی۔ پھر تخلیق کے بعد کہا کہ اسی انسان کا جب ایک وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ پھر ان کی جو ہے روح کو قبض کرتا ہے۔ پھر اس میں کہا کہ ہم اپنی آیات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ نصیحت لیتے ہیں، وہ اپنے رب کی صفت و ثنا کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ اکثر قرآن میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے، ڈر تو کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، بندے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ خدا نے ایک حکم دیا ہے، اگر وہ ہم حکم پورا نہیں کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہوں گے، ان نتائج سے ڈرنا چاہیے۔ تو خدا سے ڈرنے کا حکم یا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھیں۔ اور اس کے بعد جناب اگلی اس کے بعد کہا کہ مومن اور فاسق جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر جن لوگوں نے صبر و تحمل کو وتیرہ بنا لیا ہے ان کو جو ہے وہ ہم اس امامت کے منصب پہ فائز کریں گے، جو ان خدا کے قوانین کی صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ توکل کا ایک مرتبہ پھر بات آئی ہے، تو اس پہ مقصد یہی ہے کہ خدا نے جو قانون بنائے ہیں ان پہ آپ کا پورا یقین بھروسہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ لوگ جو صبر و تحمل سے ثابت قدمی سے جدوجہد کرتے ہیں، خدا ان کو جو منصب امامت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب اب 21ویں پارے میں جو سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، یہ جناب مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ اس میں بہت سے احکامات کی آیات ہیں۔ بنیادی طور پہ اس میں جو وہ غزوہ احزاب ہوا تھا جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ باقی بھی بہت سے احکامات ہیں، پردے کے احکامات بھی ہیں۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، پیروی کرنے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ خاص پیغام دیا گیا ہے۔ وہ آیت ابھی آگے آئے گی، لیکن جو آغاز ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ثابت قدمی سے اپنے اس مشن کو جاری رکھیں، اور ظاہر ان کافروں اور منافقین سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری آیت میں قرآن کی جو اتباع کے حوالے سے کہا کہ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ، کہ آپ اتباع کیجئے اس وحی کی علیہ کا جو آپ کی طرف ہے، من رب کا،
کہ آپ کی طرف جو خدا کی طرف سے وحی آ رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجیے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن میں کم سے کم 13 مقامات ایسے آتے ہیں جس میں اس طرح کی آیت آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، آپ اس کی پیروی کریں، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں۔ تو یہ یہاں پہ ہے کہ آپ اس فرمان کی، اس وحی کی پیروی کیجئے جو رب کی طرف سے آپ کی طرف ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اس سورہ کا جو بنیادی جو اس میں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کفار تمام کے تمام قبائل کٹھے ہو کے جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوئے۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں، تو احزاب کہتے ہیں جو بہت سی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو منکرین رسالت، کفار، مشرکین، منافقین، سب مل کے مدینہ پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے، اور حملہ آور ہو کے انہوں کا خیال تھا کہ اب ہم جو ہے وہ آخری جو ہے وہ وار لڑتے ہیں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور پھر آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی 2 کشتیوں کا سوار ہو، یعنی کفر اور ایمان بھی ساتھ ہو، تو یہ ایک دل میں کفر اور ایمان جو ہے، ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ہی پھر جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی طرح نہیں ہیں، اور جو ان کے اصلی جو باپ ہیں ان کا نام ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ شروع ہو جاتے ہیں وہ واقعات جو غزوہ احزاب کے ہیں، جنگ خندق کے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل صورتحال تھی، اور اس مشکل صورتحال سے اتنے بڑے جو گروہ اور اتنی بڑا لشکر آ گیا تھا، ان کا مقابلہ کرنا جو تھا وہ اس کے لیے حکمت عملی ایسی بنائی گئی کہ خندق کھود دی جائے تاکہ مسلمان جو ہے اس کے اندر رہیں، اور اس میں وہ بہت دنوں تک اندر تھے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں، لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات آئیں، اس میں جو کچھ کم ایمان والے تھے وہ اور زیادہ جو ہے اس صورتحال سے پریشان ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے تمہاری مدد کی، ایک ایسی آندھی آئی، طوفان آیا، ان کے جو ہے وہ خیمے الٹ گئے اور وہ لوگ نامراد ہو کے وہ چلے گئے۔ تو اس ساری جو مشکل صورتحال تھی اس میں پھر بھی وہ آیت آتی ہے بڑی مشہور 21ویں آیت سورہ احزاب کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ رسول پاک ان تمام مشکلات میں جو ہے وہ کھڑے رہے، انہوں نے رہنمائی کس طرح سے کی، سب کو متحد رکھا۔ اور وہ انتہائی مشکل اسلامی ہسٹری کا وقت تھا کہ جب پورے کا پورا عالم کفر جو ہے مدینہ پہ حملہ آور ہو گیا، اور ان کا خیال تھا کہ اب ہم اس چراغ کو گل کر دیں، لیکن ان تمام مشکلات میں رسول پاک کی ذات تھی کہ جس نے ایک بہترین سپہ سالار کی طرح، ایک بہترین رہنما کی طرح، ایک بہترین جو ہے وہ لیڈر کی طرح ان کی جو ہے وہ رہنمائی کی اور ساتھ رہے، اور ان تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہائیسٹ اپریسیشن ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا دوسری آیت میں کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف سے من ربک۔ تو اگر ہم بھی اسی وحی کی پیروی کریں گے تو اسوہ حسنہ کی جو ہے وہ پیروی ہماری آٹومیٹک جو ہے اس میں آ جائے گی۔ اور 30ویں آیت ہے اس سورہ احزاب کی جو اس 21ویں پارے کی آخری آیت ہے، جس میں ازواج مطہرات کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، وہ ان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا خدا نخواستہ اگر آپ کسی جو ہے گناہ کی مرتکب ہوں گی تو آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ایک طرف اگر ان کی عظمت بھی ہے تو اس طرف دوسری چیز بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ جناب 21واں پارہ جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی 22ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ پسند آنے پہ دوست صاحب آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔